السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم دو ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے، دوبارہ چارسدہ میں حملہ ہوا، 3 سوسائڈ اٹیکرز تھے، پولیس والوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کے جو نمبرز ہیں اپ ٹو 10 جو ہیں شہادتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ کیسے یہ سلسلہ رکے گا اور اس کے لیے اسٹیٹ کو فوری طور پر کون سے اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ آج اسحاق ڈار صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سرحد پار ہم نے کارروائی کی اجازت دے دی ہے، اگر ہمارے پاس ایسی ایویڈنس ہوگی کہ وہاں سے پاکستان کے اندر ٹیرر اٹیکس لانچ کیے جا رہے ہیں تو پاکستان آرمی سرحد پار کارروائی کرے گی۔ آرمی چیف نے بھی شام میں لائن آف کنٹرول کا وزٹ کیا اور انہوں نے انڈیا کے اوپر بھی الزام عائد کیا ہے کہ انڈیا پاکستان میں ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے، اور کلبھوشن یادو کا معاملہ جس کا نام ہمیں ابھی پرائم منسٹر کی زبانی آج تک سننے کو نہیں ملا، انہوں نے آج دوبارہ دہرایا کہ اس کو الٹیمیٹ کنکلوژن تک اس کیس کو لے کر جائیں گے۔ یہ ایک پروگرام کا حصہ ہم اس پہ رکھیں گے۔ دوسرا جو پاناما کا کیس ہے وہ بڑے اہم موڑ کے اوپر آ گیا ہے، تقریباً سبھی کے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، الجواب دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے، اور اس کے بعد جو ہے کورٹ اس پوزیشن میں ہوگی بائی تھرسڈے کہ اس کیس کی کارروائی جو ہے کنکلوڈ کرتے اور چند دنوں کے بعد فیصلے کا اعلان کر دے۔ لیکن آج وہاں جو کچھ نیب والوں کے ساتھ ہوا اور ایف بی آر والوں کے ساتھ ہوا، اور جب عدالت نے ان سے سوال جواب پوچھے تو لگا یہ کہ نیب اور ایف بی آر دونوں کرپشن چھپانے اور بچانے کے لیے راہ ہموار کرتی رہی۔ اس تمام عرصہ جب پاکستان سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی تھی، پیسہ باہر جا رہا تھا، لوگ ٹیکس چرا رہے تھے یا منی لانڈر کر رہے تھے، ایف بی آر کہتا ہے ہمارے پاس لا ہی نہیں ہے منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کا۔ نیب والوں سے پوچھے آپ نے کرپشن کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کی، تو ان کے جواب اس سے بھی انہونے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی ریگولیٹر نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ نیب جو بااختیار ہے، اس کے قانون کے اندر بے شمار ایسی شکیں ہیں جو ایسٹ بیانڈ مین کے لیے اس کو امپاور کرتی ہیں کہ وہ چیک کر سکے، لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکے، اس نے کیا ہی نہیں، اوپر بیٹھا رہا ان کیسز سے۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ جنرل محمد امجد، جن کو جنرل مشرف نے ملٹری ٹیک اوور کے بعد نیب کا پہلا چیئرمین لگایا تھا، ان سے میں نے جب انٹرویو کیا تھا تو اس زمانے میں بھی حدیبیہ کی پوری تفصیل بھی اور لندن اپارٹمنٹس کی پوری تفصیل بھی ان کے پاس تھی۔ جنرل شاہد عزیز کا میں نے انٹرویو کیا، ان کے پاس پوری تفصیل تھی۔ رحمان ملک نے جو ایف آئی اے کی رپورٹ جاری کی، اس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اگر اس کیس کو کہیں پہ پہنچانا تھا تو نیب کے پاس اتنا کچھ تھا، اگر کرنا تھا، کہ اس کے لیے وہ کافی مقدار میں وہ مٹیریل دستیاب تھا، لیکن کور اپ کیا انہوں نے، اور نہ اپیل دائر کی، نہ اس کیس کو لڑا، اور جس جج کا نام خود پاناما کے اندر ہے اس نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا، اور نیب نے راضی خوشی کہا چلو جی فارغ ہوا کام، عدالت سے تو چھٹی ہو گئی ہے تو کیس ہی بند کر دیں۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ آگے کیسے چلے گا؟ آف شور کمپنیز کے اندر جو پاکستانی ملوث ہیں اور جن لوگوں نے یہاں سے پیسہ لے کے باہر گئے، دبئی میں لگایا یا سوئس اکاؤنٹس میں رکھا، کیا عدالت ایک ایسی بنیاد فراہم کرے گی اس کیس کے نتیجے میں کہ ان تمام طاقتور لوگوں کے خلاف، اشرافیہ کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو سکے؟ یہ دوسرا حصہ ہوگا۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شازیہ مری صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اسد عمر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور مائزہ حمید صاحبہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں۔ سب سے پہلے اسی دہشت گردی والے ایشو سے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آج دوبارہ سوسائڈ اٹیک ہوا ہے، ملٹری کورٹس کا ایشو بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کر دیں، لیکن کیا ساری چیزوں کا سلوشن ان ملٹری کورٹس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ ایگزیکٹو کے پاس کون سا اختیار ہے؟ یہ دیکھیں، دو معاملات ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں آج کے ٹاپک، ایک میں ہم عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسرے میں فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایگزیکٹو نے خود کیا کرنا ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ مسئلہ سب اکاؤنٹیبلٹی کا ہی ہے، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی پرفارمنس کی ہو، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کے اکاؤنٹس کی ہو، اور آپ کے جتنی رقوم آپ کے پاس ہیں اس حساب سے جو آپ نے بات کی ہے۔ آج ایک اور دن ہے اور ایک اور سانحہ، یقیناً مذمت کر کر کے شاید اب ہماری زبانیں بھی تھک گئی ہیں، لیکن مذمت تو کرتے رہیں گے، یہ غلط کام ہے، یہ بھیانک ایک درندگی ہے جو ہو رہی ہے، اور اس کی مذمت کریں گے۔ آج یقیناً پولیس کا جہاں وہاں پہ ایک رول تھا سول فورس کا، وہ قابل تحسین ہے، شہادتیں ہیں جن کا بہت دکھ ہے ہم سب کو، اور اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درگاہ اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارے سکولز پہ تو اٹیک ہوتے رہے ہیں، اور بازاروں میں، مساجد میں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ملٹری کورٹ سے ایک آپشن ہمارے سامنے آیا 2 برس پہلے، اور ہم نے یقیناً بہت تکلیف محسوس کی کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار اور جمہوری اداروں کے استحکام کی جو جد و جہد ہے وہ ماضی ہمارا رہا ہے، اور اس تمام ہسٹری کے ساتھ اگر ہم جا کے ملٹری کورٹس کو ایز این آپشن لیتے ہیں تو یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ ہم نے 2 سال کو استعمال کیا، سوری ان 2 سال کے عرصے میں کو اب بھی آ استعمال رہی کیا۔ ہوں، چلے وہ ہم نے کہتے ہیں نا انگریزی میں بٹر پل، ہم نے وہ کھا کے اور پارلیمنٹ میں انڈورس کیا اس چیز کو۔ اب 2 برسوں میں جو ہمیں ایشورنس حکومت کی جانب سے دی گئی کہ جی ان 2 برسوں میں ان تمام ریفارمز پہ کام ہوگا جن کی ضرورت ہے، بشمول جوڈیشل ریفارمز،
وٹنس پروٹیکشن کا پروگرام ہے، آپ کے جو کرمنل ریلیٹڈ جو لاز ریلیٹ کرتے ہیں آپ کے تمام کرمنل کارروائیوں سے، ان میں بہتری لانا، ایک پیکج کی بات کی گئی. تو ہم نے یقیناً ایک گڈ فیتھ میں ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم حکومت کو اس کام کے لیے موقع دیں اور ٹائم دیں جو وہ مانگ رہے ہیں. 2 برس کا ٹائم دیا گیا. اب یقین کریں ندیم صاحب، اب جو میٹنگ دوبارہ سے کال کی گئی ملٹری کورٹس کے ایکسٹینشن کے اوپر، کیونکہ وہ 3 برس کی چاہ رہے ہیں، اس میں حکومت کے پاس ایک رتی بھر بھی اچیومنٹ بحیثیت حکومت پیش کرنے کے لیے نہیں تھی. ہمیں سلائیڈ دکھائے جا رہے تھے، یہ 19 لا ہیں، یہ لا ہم لے آئیں گے. اچھا وہ 3 لاز کون سے ہیں جی؟ وہ سائبر کرائم جو ہو گیا، اب اس کو بھی لے آ رہے ہیں کہ یہ اس میں اچیومنٹ میں شامل کر رہے ہیں. کوئی مجسٹری کا لا ہے، وہ مجسٹریٹ کے حوالے سے وہ آئے گا. جو بنیادی لاز تھے وٹنس پروٹیکشن کے، CRPC میں جو امینڈمنٹس لانی تھی، جو ریفارمز کے فیس لیس کورٹس لانی تھی، جوڈیشل سسٹم کو آپ نے ورچوئل ایک سسٹم قائم کرنا تھا، آپ نے باقاعدہ ہیئرنگز کو اتنا سیکرٹ بنانا تھا کہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو. کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا. اب یہ لارے لپے دیے جا رہے ہیں کہ جی یہ فلانی ڈیٹ کو کر دیں گے، یہ فلانے مہینے میں کر دیں گے. 2 برسوں میں کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اور علاوہ اس کے دیکھیں نا پھر کیا ہے کہ آپ کی سول ملٹری فٹ سولجرز تو مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی تو دیگر ذمہ داریاں ہیں نا جی. مطلب آپ کے بارڈرز بھی سیکیور ہونے، آپ کے انٹرنل جو میٹرز ہیں، ملٹری پارٹ آف دی آپریشن ہے. اسد عمر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. So we need to understand کہ military courts can be a temporary solution. It cannot be a permanent component in a democratic environment. We have to understand that. اسد عمر صاحب، جو ملٹری پارٹ آف دی آپریشن ہے ہماری، اس کے اوپر ریلائنس ہے. جو ایگزیکٹو نے کام کرنے ہیں وہ نہیں کیا. آپ نے ملٹری کورٹس بھی صرف اس لیے بنائی تھی کہ ایگزیکٹو کو 2 سال مل جائیں، وہ عدالتیں والتیں ٹھیک کر لیں. تو ہم صرف فوج کے اوپر کام دے کے خود بیٹھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو لڑو ان سے جا کے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ جائزہ لیں تو پہلے چلیں یہ بات کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہو گیا، کیا ٹھیک ہو گیا. اور وہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ تھا. وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل کنسنسس کریٹ ہو گیا ملک کے اندر. ایک قومی سلامتی کا پلان بنا، نیشنل ایکشن پلان، جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھیں، سب نے سائن آف کیا. وہ ایک بہت اہم قدم تھا، وہاں تک پہنچ گئے. اس کے بعد وہ جو نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، اس میں کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ عسکری اداروں کے پاس ہے، اور زیادہ تر ذمہ داری جو اس میں ہے وہ سولین اداروں کے پاس ہے. جو عسکری سائیڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہوئی. سربیاز میرے خیال میں لوگوں کی توقع سے زیادہ کامیاب رہا. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس دن لاہور میں بھی ہوا تھا، میں نے اس دن بھی اس کے بعد بھی ٹویٹ کی تھی. ساتھ ساتھ ہمیں پولیس والے جس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کی بھی ہمیں پولیس پورے پاکستان کو شاباش دینی چاہیے. میں بالکل کہ وہ بھی شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کو بھی اکنالج کرنا چاہیے. لیکن جو سویلین سائیڈ ہے اس کے اندر جو پیش رفت ہونی چاہیے، چاہے وہ کام جو کر رہے تھے، جو ملٹری کورٹس جو ٹیمپرری ایک فکس تھا اس کو آپ نے سالو کرنا تھا، چاہے یہ افغانستان کی صورتحال ہے. یہ میں بالکل اس میں سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر افغانستان جو ہے وہ کوئی اقدامات لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور افغانستان کی سرحد جو ہے وہاں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے حملوں کے لیے، تو پاکستان کا یہ استحقاق بھی ہے اور پاکستان کی حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہریوں کا دفاع کرے. یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی خطرناک ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جب آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک چیز کی وضاحت کریں، ان سائیڈ افغان بارڈر ہٹ کرنا، یہ ایک عام لوگوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جاؤ افغانستان کے اندر مارو ان کو، وہاں سے فضل اللہ اور خراسانی پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جائیں، اگر افغانستان ایکٹ نہیں کرتا تو فوج جا کے کارروائی کرے. لیکن آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن کس شرط کے اوپر؟ یہ ایک خطرناک قدم ہے، اس کی امپلیکیشنز ہیں افغانستان کے ساتھ. ہماری جو رشتہ ہے اس کے ساتھ بھی کل اس کو جو استعمال کر سکتا ہے بھارت اس آرگیومنٹ کو، وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا. اس لیے بہتر چیز یہ ہوتی، احسن طریقہ یہ ہوتا کہ ہم خارجی پالیسی کے ذریعے افغانستان اور پاکستان ایک پیج پر آتے اور مل کر یہ اقدامات اٹھائے جاتے. دہشت گردی سے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، دہشت گردی سے ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہر جگہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آسان علاج یہ ہے کہ فوج کو ذمہ داری دے دو.
کوٹ چلانے تک اگر بات آ گئی ہے فوج کے اوپر تو پیچھے بچا کیا؟ اسد عمر صاحب نے جو بالکل ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اب سونے پہ سہاگا ایک میں آپ ذرا سب کو ایکسپلین کرتی جاؤں کہ بالکل یہ ہے کہ کتنی ذمہ داریاں ملٹری کو سونپیں گے. مطلب ویسے ہی ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی بقا، سالمیت، سیکیورٹی، جس طریقے سے بارڈرز کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیچیدگی ہے، جو ٹینشنز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمارے جوان وہاں کھڑے ان چیزوں کو بھی کا سامنا بھی کر رہے ہیں. اور اب آپ جو نئی امینڈمنٹ لا رہے ہیں اس میں آپ نے اپنی ایک ایلائی پارٹی کے کہنے پر جو ریلیجن اور سیکٹ کے اوپر یہ تمام چیزیں ہونی تھی نا جی، دائرے کو تھوڑا سا وہ کیا تھا کہ جی یہ خودکش جو اپنے آپ کو بم باندھ کے نکل رہا ہے نا، اس کو پہلے پکڑو، دس از امپورٹنٹ. اور وہ کبھی سیکٹیرین کی بات کرتا ہے، کبھی ریلیجن کو یوز کرتا ہے. تو اس کی ایک ہم نے اس کا جو پیرامیٹر تھا وہ ایک اس لیول پہ لے آئے تھے کہ اٹ واز ایکسیپٹیبل ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز. جیٹ بلیک کی ٹرم انٹروڈیوس کروائی گئی آج بھی نہیں، وہ جیٹ بلیک کی ٹرم کی آج ہم ڈیفینیشن مانگ رہے ہیں جی، وہ ہمیں نہیں دی جا رہی. اور ان کے ایلائی کے کہنے پہ وہ جو ریلیجن اور سیکٹ سے ریلیٹڈ والے کیسز تھے وہ کلوز ہٹا دیا گیا ہے. سو ناؤ دے وانٹ دا ملٹری ٹو گو، آپ کے جو ایوری ڈے کرائم ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں یہ کورٹس میں جا کے. ایلائی سے مراد آپ کی جے یو آئی فضل الرحمان. اچھا اب دیکھیں ایتھیکل رسپانسبلٹی حکومت کی یہ تھی کہ وہ ہم سے شیئر کرتے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن ڈرافٹ میں انکارپوریٹ کر کے ہمیں دکھانے کا مطلب کیا ہے. لیکن جب ہم فوج اور پولیس کی بات کرتے ہیں، میں بریک کی طرف جاؤں گا، لیکن کیا وہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ کوئی مشین ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ کوئی سٹیل سے بنا ہوا ہے؟ کوئی کیا چیز ہے؟ وہ ہماری اولاد ہے نا. ہم میں سے کوئی وہاں پولیس میں یا کوئی فوج میں. جن اداروں کی ہیں ان کو کرنے بھی دیں اور ان کی شاباشی. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اس ایشو کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مائزہ، آپ کا جواب ادھورا رہ گیا تھا. ایگزیکٹو کے پاس وہ اسٹریٹجی کدھر ہے جو فوجی عدالتوں کے ساتھ چاہیے تھی؟ آپ کو فیس لیس کورٹس بنانی تھی، وٹنس پروٹیکشن کرنی تھی، پولیس ریفارم کرنی تھی، سی آر پی سی کی ریفارم کرنی تھی. ایک سٹیپ بتا دیں جو آپ نے اس عرصے میں لیا اور آگے گئے ہو. ندیم صاحب، اگر سٹیپ نہ لیے ہوتے تو یہ جو 3 سال میں خاطر خواہ کمی آئی ہے دہشت گردی میں، ملٹری پارٹ نہیں دیکھیں، اٹ از انفیئر ٹو سے کہ کریڈٹ صرف ملٹری پارٹ کو دیا جائے. آئی تھنک جو کنسنسس تھا نیشنل ایکشن پلان کا اور ملٹری کا، اس کی وجہ سے ہی افیکٹونیس آئی اور امپلیمنٹیشن ہوئی. اگر آپ سندھ کو بھی دیکھ لیں، کراچی کو بھی دیکھ لیں، بارہا کہا جاتا ہے پچھلی 5 سال جو حکومت تھی اس میں بھی یہ ہو سکتا تھا کہ افیکٹو قسم کے آپریشنز ہوتے اور یہ دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی آتی، لیکن نہیں آئی. آئی تو کب آئی؟ ان 3 سالوں میں آئی. میں صرف ایک منٹ، پرائم منسٹر نواز شریف نے ایک فیصلہ بڑھا لیا. اگر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ستمبر 2013 میں انہوں نے آپریشن لانچ کیا کراچی میں، یہ انہوں نے بڑا فیصلہ لیا، لیکن وہ آپریشن کی ریلائنس رینجرز کے کرنے کے بعد اور کیا کیا؟ بہت سی بولڈ ڈیسیژنز لی. آنر کلنگ کا بل کس کی حکومت میں آیا؟ میں پہلے اس پہ فوکس کروں. نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا بولڈ ڈیسیژنز کس گورنمنٹ نے لی، کس پرائم منسٹر نے لی. اگر بولڈ ڈیسیژنز میں مدرسہ ریفارمز ہیں، اگر مدرسوں کی رجسٹریشن ہے، اگر جو کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ رینجرز کو پنجاب میں نہیں آنے دیا جا رہا، تو آج تو ابھی لاہور بلاسٹ کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں ہم اجازت دے رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اب لاہور بلاسٹ کے بعد نہیں، بات سنیں، دیکھیں اگر کرٹیسزم کرنا ہے تو پھر اپریشیٹ بھی کریں کہ کتنا نمبر آف اٹیکس میں کمی کتنی آئی ہے. 3-4 years جس میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اگر if we would have wasted، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 80% فرق کیوں پڑا دہشت گردی کے واقعات میں. یہ ملٹری پارٹ ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ٹھیک ہے بھی پنجاب کے اندر، میں آپ کی فگرز اپڈیٹ کر دیتا ہوں ساتھ. پنجاب کے اندر سی ٹی ڈی نے بہت کام کیا. سی ٹی ڈی پولیس کی نے کیا کیا؟ انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ کیونکہ آپ کا عدالتی نظام اس قابل نہیں تھا، آپ کی انویسٹیگیشن اس قابل نہیں تھی کہ ان مجرموں کو عدالت سے سزا دلوا سکے. وہ شیخو پورہ، لاہور، جھنگ، کہیں اور لے جا کے مقابلہ ہوتا ہے، 10 بندے مار دیے ہم نے. کیوں مارنا پڑتا ہے آپ کو؟ آپ کا نظام کمزور ہے. دیکھیں اگر آپ پروونسز پہ جائیں گے تو پھر میں اگر سندھ کی بات کروں تو سندھ میں جو بھی ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے، سندھ ورسز پنجاب، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کچھ آپ ایسی کمیوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کچھ ایسی کمیوں کی بات کر رہے ہیں جو نیشنل ایکشن پلان
ضرب اذب کے ساتھ کوارڈینیشن ود پروونسز کے اگر ہو تو افیکٹو ہو سکتی ہیں نا. تو اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو سندھ میں بھی تو دیکھیں نا, جو اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے اس کے بعد یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے نا کہ وہاں پہ 2 گھنٹے کے سفر تک تو ہاسپٹل بھی نہیں تھا, اور وہاں پہ جو ہے کوئی مراد بھی نہیں تھی, ایمبولینسز بھی نہیں تھی. So what I really want to say is, let me just complete and then you can finish. What I'm trying to say is کہ دیکھیں کوارڈینیشن جو ہے نیشنل ایکشن پلان Punjab is very sad that you are taking it in that direction, and now I'll have to now show you the real face of this government. National, okay, please do, but let me finish my point. نیشنل ایکشن پلان جو ہے اگر ضرب اذب کے ساتھ اور پروونشل کوارڈینیشن کے ساتھ نہ چلتا تو آج سندھ میں جو امپروومنٹ آئی ہے وہ پاسبل نہیں تھی. کون سی میں بات کر لوں, ایک تو بی بی کو بتاتی ہوں ضرب اذب الگ ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات یہ بعد میں اے پی ایس کے بعد سامنے آئے ہیں, 2 بالکل سیپریٹ باتیں ہیں, ان کو اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے اس معاملے کے اوپر بھی. دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے سندھ میں ایک درگاہ کے اٹیک پہ, جس درگاہ کو پورے پاکستان سے لوگ وزٹ کرتے ہیں, ہم نے تو آج تک اس کو سندھ تک لمٹ نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ نہ مذہب سے باندھتے اپنے آپ کو, نہ کسی ایریا, نہ کسی مسلک, نہ کسی رنگ نسل سے خود کو باندھتے. تو میرا خیال ہے یہ کہنا قلندر کے مزار کے لیے بہت افسوسناک بات ہے. 7 تالکے کا ہاسپٹل بھی ہے, ٹراما سینٹر بھی ہے, 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, 10 بیڈ کا ٹراما سینٹر ہے, 2 گھنٹے دور نہیں ہے. اگر آپ نہیں حقائق جانتی زمینی تو میرا خیال ہے کہ صرف کسی کسی کے بھیجے ہوئے میسج پہ نہ چلیں, بیکاز یو آر اے پولیٹیشین, یو نیڈ ٹو نو دا گراؤنڈ ریالٹی. میں صرف یہ کہتی چلوں کہ دیکھیں بات آج پاکستان کی ہے, ہمارے بچوں کی, ہماری جنریشنز کی ہے. اگر آج بھی وفاقی حکومت 20 نکات ماں سوا ملٹری کورٹ کے جو باقی چیزیں تھی, آپ نے جو سٹیپس لینے تھے, جو ہم تصاویر انٹیریئر منسٹری کی جن لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس پہ کلیریفیکیشن بھی خاطر خواہ نہیں سامنے آتی, اور آپ کہتے ہیں نیریٹو ہم بنائیں گے, کب وہ نیریٹو بنے گا, کب اس ملک سے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ختم ہوگا. ابھی شازیہ نے بات کی کہ جو نیا ڈرافٹ ان کے سامنے آیا ملٹری کورٹس کے ایکسٹینشن کے لیے, وہاں پر وہ سیکٹ والا ایشو جو ہے وہ بھی ایک کنٹروورشل طریقے سے سامنے آ گیا. یہ کرنا ہم پاکستان کے ساتھ کیا چاہتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں آتا ہوں اس کے اوپر, آپ کے سوال کے اس کے اوپر بھی آتا ہوں, لیکن ایک مجھے بڑی سمجھ میں نہیں آتا ہنسے انسان یہ روئے, وہ فوج جو بڑی مشکل سے برداشت ہوتی ہے اس مسلم لیگ نون گورنمنٹ کو. آپ بھی جانتے ہیں, تمام مورل سینئر لیڈرز کو میں بھی جانتا ہوں, زیادہ تر آف ایئر اس فوج کے بارے میں کہتے کہ ہیں وہ سب کو پتہ ہے, لیکن جو بھلا ہوا ہے اس ملک کا اسی فوج کے آپریشن سے جو ان کو اتنی کھٹکتی ہے, اس کا سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ بھی بات کریں تو اس کا جو مرضی آپ بولیے, آپ جو مرضی بولیے گا, کو علیحدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کرتے ہیں give the credit where it is due. مائزہ یہ پروگرام نہیں ہو سکے گا اگر آپ بیچ میں بات کریں گی, کوئی بھی نہیں کر سکے گا نا, آواز میں بھی اونچی کر لوں گا, فائدہ کیا ہوگا. وہ ضرب اذب جس کی آئی ایس پی آر کی اناؤنسمنٹ سے سارے پاکستان کو پتا چلا تھا کہ ضرب اذب لانچ ہو گیا, اس کی سویلین گورنمنٹ لیتی ہے. دوسرا جی آپ آ جائیں, جو سوال جڑا ہوا ہے, میں ایک پوائنٹ میں نے لکھا ہوا تھا لیکن اسی سے جڑا ہوا ہے. آج یہ مان گئے نا کہ پنجاب کے اندر رینجرز کا آپریشن ہونا چاہیے, اس کا مطلب 4.25 سال انہوں نے برباد کیے, سارا پاکستان کہہ رہا تھا. اور خاص طور پہ جس کا ابھی آپ نے سوال پوچھا, سیکٹیرین پرابلم, گارڈ ہے, لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, مین سینٹرز وہاں پر ہیں, اس کو کیوں پروٹیکشن دی گئی 4.25 سال آج کیوں؟ اور ابھی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, سٹیٹمنٹ میں پہلے بھی سن چکا ہوں, جس دن ہوگا آپریشن اس دن دیکھیں گے. ہاف ہارٹیڈ ہے وہ, کہتے ہیں ایٹی اے کی کلاس 5 کے تحت ہم اریسٹ کرنے اور کیس رجسٹر کرنے کا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے, آپ کا لا منسٹر جو ہے وہ کیمپین اگر کرے گا الیکشنز کی, وہ جیپوں میں ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھچوائے گا اور ان کے ساتھ مل کے آپ سیاست کریں گے, تو آپ نے کیا خاک کنٹرول کرنا ہے سیکٹیرینزم کو؟ صاحب اس معاملے میں بھی ابھی بھی شاید یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے ایگزیکٹو کے لیے. ابھی بھی جو انیشیٹو تھا پنجاب میں رینجرز کے آپریشن کے مطالبے کا, جب یہ 2 اٹیک ہوئے ہیں لاہور کا اور درگاہ والا, آرمی چیف نے گورنمنٹ کو کہا کہ اگر ہمیں اس پہ قابو پانا ہے تو گھر کے اندر صفائی کرنی ہے تو ساؤتھ پنجاب میں جانا پڑے گا, ہمیں ساؤتھ پنجاب میں جانا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ ایگزیکٹو سے انیشیٹو نہیں آنا چاہیے, لیڈ کرنا چاہیے. یہ سیولین دیکھیں, میں ذرا آپ کو مائنڈ سیٹ دیکھیں کیوں ہم کہتے ہیں یہ. ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں, اسی لیے الیکشن لڑ کے سیاست کے اندر آئے ہوئے نا. ابھی ایک تصویر چھپی, پریزیڈنٹ آگے کھڑے, پرائم منسٹر آگے کھڑے ہوئے تھے 7 جانے کی, اور پیچھے کھڑے ہوئے تھے اپنے آرمی چیف کھڑے ہوئے تھے. لوگوں کو بہت اعتراض تھا, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہائرارکی ہے,
میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ دکھائے. مجھے ایک بتا دیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر پرائم منسٹر سے آپ کو وار اگینسٹ ٹیرر پہ لیڈرشپ کیا نظر آئی؟ میں آپ کو فیکٹ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ان فرنٹ نظر آئی جب 7 شریف میں پرائم منسٹر نواز سارا ایریا سیکیور کر کے تصویر کھچانے کے لیے ان فرنٹ پہ. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تصویر کھچانے کے لیے بالکل آگے ہوتے ہیں جی. اس میں میں یہ مانتا ہوں اس میں 2 نمبر نہیں ہے, اس میں نمبر 1 ہے. جب اٹیک ہوا اچھا بیوی میں ذرا سے ختم کروں, میں آلموسٹ ختم کر لیا. You are also surprised? I am shocked. No, but if the private I am almost done جی. initiative لے رہا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بات اپنی پوری سن لیں, میری بات اپنی پوری سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ضرور جی. وزیر اعظم تصویریں کھچانے میں نمبر 1 ہیں انشاءاللہ اور رہیں گے. جب وہی کھنچواتے ہیں سپریم کورٹ میں حالات ذرا خراب ہو چکے ہیں, جو لوگ جاتے ہی نہیں اپنی جگہ جہاں پہ اٹیک ہوتا ہے. اسٹاپ اسکریمنگ, چیخیں مارنے سے ڈیفنس نہیں ہوتا. چیخیں مارنے سے ڈیفنس نہیں ہوتا. بات میری مکمل کرنے دیں. میں تو کہہ رہی ہوں آپ کی لیڈرشپ کو بھی نظر آنا چاہیے تھا ان لوگوں کے ساتھ جہاں پہ اٹیک ہوا تھا. 12 گھنٹے وہاں پہ جس وقت بغیر کسی پولیس اسکارٹ کے ہمارا سندھ کا پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی ایم این اے بیٹھا تھا, نہ کوئی اسکارٹ تھا نہ پولیس کوریج تھا. اس لیے عارف الوی کو یہ پتا تھا کہ وہاں سے 100 میٹر دور ٹراما سینٹر ہے, جو آپ کو نہ پتا تھا نہ آپ کے جنہوں نے پوائنٹس بنا کے میڈیا سینٹر نے, کیونکہ مسلم لیگ نون والے کا سندھ سے تعلق کیا ہے. جی ٹی روڈ پہ پڑتا ہے, نہیں پڑتا لعنت بھیجو. اچھا میں بات صرف مکمل کر لوں, انفیئر ہو جائے گا, لعنت بھیجنے والا حقیقت ہے سر, مائنڈ سیٹ ہے. اچھا جی میں صرف بات مکمل ہی کرتا. جو پرائم منسٹر کی پرائیورٹی ہے وہ تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان ختم ہونے کے چند مہینے بعد نظر آ گئی تھی. یہ پی ٹی آئی کا کلیم نہیں تھا, یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کہا. منسٹری آف انٹیریئر نے کہا کہ ہمیں اتنی رقم ریکوائرڈ ہے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اور اگر آپ کو اس سال کی بجٹ ڈیبیٹ یاد ہو, انہوں نے کہا اس سے آدھا اماؤنٹ ان کو دیا گیا تھا. تو وزیر اعظم کی اور حکومت کی ترجیح نیشنل ایکشن پلان کی تو وہاں نظر آ گئی تھی. مائزہ آپ اس کو رسپونڈ کر لیں پھر میں تو حیران ہوں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کام نہیں ہوا, تو نیشنل ایکشن پلان پہ کام نہیں ہوا تو پھر یہ کیوں مانتے نہیں؟ مانتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی ہے, دیگر صوبوں میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی ہے. میں 1 منٹ, مجھے تو میرا خیال ہے بات آپ پھر آپ لوگ کمپلیٹ وین آئی ایم اسپیکنگ تو اس وقت تو یہ دونوں انٹرپٹ کر رہے ہوتے ہیں. نیب کے باس کون ہے آج کل؟ نہیں دیکھیں, what is important is کہ ویژن اور کنسنسس دونوں پرائم منسٹر نے دی, دونوں کی وجہ سے کیسے دے سکتے ہیں. اور ندیم صاحب آپ کو پرٹیکولرلی یہ بھی بات پتا ہوگی کہ پرائم منسٹر کی اسپیچ جو مائنورٹیز پہ تھی اس پہ انہوں نے کس کی سائڈ لی تھی؟ پہلے کسی پرائم منسٹر نے نیشنل ایکشن پلان کو لیڈ جو ہے انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر ہی کریں گے. تو اسی وجہ سے انٹیریئر منسٹر اس کا باس نہیں ہے. اینڈ یو کین ناٹ سیپریٹ نیشنل ایکشن پلان اور ضرب عضب اور جو پروونشل کوارڈینیشن ہے. آئی ایم سوری بٹ اگر نیکٹا وارننگز نہ دیتا پروونشل گورنمنٹس کو تو اس سے زیادہ جو ہے نقصان ہو سکتا تھا. نقصان بچا کیسے؟ 3 خط گئے تھے پنجاب حکومت کو, مال روڈ کے اوپر دھماکہ ہونا ہے, چیئرنگ کراس اور اسمبلی کے اوپر, اسمبلی کے گیٹ تک کی وارننگ تھی. وہاں وہیں پہ آپ مان رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو ہی جو ہے نیکٹا فال ہوا, اور نیکٹا نے ہی وارننگز دی نا. یو آر آلسو ایڈمٹنگ نیکٹا میں ابھی تک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ 4 سال سے نہیں بن سکا. دیکھیں کس نے وارننگ دی؟ نان نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی میٹ کری ہے, نہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ بنا ہے. آپ بتائیے جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ بن گیا؟ سندھ کے چیف منسٹر کے اپنے حلقے میں ہسپتال نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ 100 بیڈ روم کا, وہاں پہ وہ ہاسپٹل 100 بیڈ کا, 100 بیڈ کا, 50 بیڈ اور 100 بیڈ کا وہاں پہ. اگر یہ یہاں پنجاب سندھ کے مقابلے کے لیے بیٹھی ہیں, میں نہیں بیٹھی, پاکستانی نہیں بن سکتی ہیں, تو پھر میں تو یہ کہہ رہی کو سوچنا پڑے گا کہ بننے کا مطلب یہ ہے, پاکستانی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو نواز شریف کے لیے 4 پریس کانفرنس کریں. پاکستانی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کو ضرب عضب کو اور پروونشل کوارڈینیشن کو ضرب عضب کی تاریخ بھی ان کو بتا دیں. اس کے کتنے عرصے بعد نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا اور کس سانحے کے بعد آیا؟ پلیز ٹیل ہر. دونوں کے سٹارٹ میں 6 ماہ کا فرق ہے. بالکل فرق بھی ہے. اور اسد عمر صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے 5 روز قبل وہ اناؤنس ہو چکا تھا, 4 کے 5 کے بعد انہوں نے اونرشپ لی نواز شریف صاحب نے کہ جی ہم نے سٹارٹ کیا ہے ضرب عضب, جو ان کو بتایا کہ اب یہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو پولیٹیکل اونرشپ بعد میں آئی.
ان کی تصویر ایک سمپل بات انہوں نے جب APS کا اٹیک ہوا تھا تو پولیٹیکل اونرشپ نہیں تھی. پالیٹیشینز جو ہیں وہ آگے فرنٹ رو پہ لیڈ کرتے جب APS کا اٹیک ہوا تھا تو کون نظر آ رہے تھے, لیکن ہم یہ حقیقت نہیں چاہتے, ہم یہ صرف تصویروں میں نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ لیڈ لے اور اس ملک میں نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ ہو, سچے دل سے ہو, اور یہ جو پوائنٹ سکورنگ لاشوں پہ صوبوں کی بنیاد پہ ہو رہی ہے یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ اس ملک سے. ویسے نیب کا اطلاق سب سے پہلے اسلام آباد پہ کرنا چاہیے, اگر ہمت ہے کسی میں سرکار میں فیڈرل گورنمنٹ میں, گارنٹی ہوں کہ ہم یہاں جتنے سیف ہیں وہ میرے خیال مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اسلام آباد کیا ہے, میرے خیال میں ریڈ زون سے 2 میل کا بھی ڈیفرنس نہیں ہے جہاں دھجیاں اڑ کر نظر آتی ہیں. صرف فیڈرل کیپٹل میں نیب کر دیں. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد پاناما کے اوپر بات کریں گے کیونکہ کورٹ پروسیڈنگ بڑے ہی اہم مرحلے کے اوپر ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آج جسٹس کھوسا نے کہا کہ باپ سے پوچھیں تو کہتے ہیں بچوں سے پوچھو, بچوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں دادا سے پوچھو, اداروں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے. نیب والوں نے باقاعدہ تحفظ فراہم کیا ہے اس تمام کرپشن کو چھپانے کے لیے, اور FBI والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو طریقہ کاری کوئی نہیں ہے کہ ان کو پکڑ لیں. اسد عمر صاحب, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے, عدالت نے یہی کہا کہ ہاتھ کھڑے کر دیے سب نے, تو پھر ٹھیک ہے, کھلا کھاتا ہے, لیٹ جو کھاتی ہے کھانے دو, پیسے اربوں ڈالر جاتے ہیں جانے دو. سر بالکل, مطلب یہ تقریباً یہ صرف اشتہار نکالنے کی کمی رہ گی. یہ الفاظ استعمال کر کے جو رویہ ہے اور جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کے لیے قانونی, میں کئی دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں, پاکستان کے اندر جو ہم نے نظام بنا لیا نا, سب سے اوپر اس کے طاقتور ہیں پاکستان کے, اس کے نیچے قانون آتا ہے, اس کے نیچے پاکستان کے عوام آتے ہیں. پکڑے گا کون ان کو سر؟ تو وہ طاقتور نہیں پکڑا جاتا تو یہ تو سب سے جو طاقتور کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے سامنے تو بے باسی نظر آنا ہے. سپریم کورٹ بھی نہیں پکڑ سکتی. ایسی کمال کی باتیں کی اٹارنی جنرل صاحب نے. خیر آخر میں انہوں نے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ذرا, جب دباؤ پڑا کورٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قانون میں جو اختیار آپ کو حاصل ہے, کیا کہ جی اگر انہوں نے اپیل جو نہیں کی نیب چیئرمین نے تو وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ نے استعمال کر لیے تو بہت خطرناک پریسیڈنٹ ہوگا. میرے خیال میں وہ یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو چور پکڑے جائیں گے. سر اگر وہ اختیار جو ہے وہ خطرناک ہے تو وہ قانون میں ہے کیوں؟ سپریم کورٹ جس کو استعمال کر لے گی. اور وہ مزہ خیز بات کر رہے تھے کہ سارا پاکستان پھر آ جائے گا, سارے کیس آپ کے پاس چلے جائیں گے. نیب کا چیئرمین کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان. پرائم منسٹر آف پاکستان اکیوزڈ ہے. کتنے لوگ ہیں اور پاکستان میں جو نیب کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے؟ نیب کی اپوائنٹنگ اتھارٹی کے بارے میں کیس تھا, اس کے پاس یہ تقریباً روٹین ہے کہ اس نے اپیل کرنی ہے, اور اس نے فیصلہ کیا میں اپیل نہیں کروں گا. اگر یہ کرمنل کانڈکٹ نہیں ہے تو اور کیا ہوتا ہے ندیم؟ آپ کا خیال ہے یہ کرمنل کانڈکٹ ہے؟ سر میرے خیال میں آپ کو تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے ان کے خلاف. سر ہم تو گئے ہوئے نا اس وقت کورٹ کے اندر, یہ ہمیں لوگوں نے بولا تھا ہم ثبوت ہوں گے جائیں گے نا. سر وہ ثبوت جو ہے وہ آج جو بینچ نے کیا ہے ان کے ساتھ ہمیں نہیں کرنے کی ضرورت. سر ہم نے یہ استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ کی اس کے اوپر آبزرویشن یہ تھی کہ اگر ہم نے اس پہ فیصلہ کیا کہ آپ نے اپیل کیوں نہیں کی تو آپ اس سیٹ پہ رہ نہیں پائیں گے. یہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ رہ نہیں پائیں گے. میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی یاد دلایا تھا کہ یہ آپ کی پوزیشن یا پوسٹ کانسٹیٹیوشنل ہے. سو آئی تھنک اس کی جو ان کو چھٹی کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے جوڈیشل کونسل, اور کوئی نہیں. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. دیکھیں آئین کے اندر کسی بھی طریقے سے نیب کے چیئرمین کا انتخاب ہو وہ درج ہے, وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, لیکن اس کا جو تحفظ سب سے بڑا ہے وہ آئین خود ہے. تو میں نہیں سمجھتی کسی انڈیویجول کو یہ پریشر لینا چاہیے. رحمان ملک صاحب کی رپورٹ سے شروع کر لیں اینڈ 90 آپ کو یاد ہے تک کس نے روکا نیب کو؟ پچھلے برس کی بات ہے کہ پچھلے برس جو سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی جانب سے آئی تھی اور پھر منسٹرز نے بھی یہ دے فالوڈ سوٹ, یہ سٹیٹمنٹس اس طرح کی آئی تھی. تو اب اس پریشر کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ چینجز آئے ہیں, کچھ ایٹیٹیوڈ میں آئے, کچھ کارروائیوں میں آئے ہیں. گو کہ اس سے پہلے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجے نہیں تھے, لیکن شاید کوئی موومنٹ تھی جس سے کہ گھبراہٹ ہو گئی اس وقت حکومت کو. تو آج بھی میرا خیال ہے کہ دیکھیں انسٹیٹیوشنز ہیو ٹو پلے اے رول. اگر آج آپ نیب, FBR, دیگر جو ادارے جس مقصد کے لیے قائم ہوئے ہیں وہ کام نہیں کریں گے تو پھر جیسے یہ کئی بات ہو رہی تھی کہ پھر ساری چیزیں ملٹری کورٹ کو دے دی جائیں گی, پھر یہ بھی ملٹری کورٹ کریں گے. نہیں دے سکتے نا ندیم صاحب, which is why these institutions have to work. دیکھیں اب یہ
جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے یا ان کے فور فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی انسٹیٹیوشنز ہمارے جو ہیں خلاف ہیں اور پرائم منسٹر جو ہیں ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی قسم کا ڈر ہوتا پرائم منسٹر کو تو وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے کیوں پیش کرتے؟ 3 جنریشن دیکھیں سوری بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ کورٹ کے اندر 3 جنریشن پرائم منسٹر کی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر چکی ہیں. انسٹیٹیوشنز فری ہیں, انسٹیٹیوشن سے اپنی ایمبٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. ایک کیس جو دو دفعہ کوش ہو چکا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس اپیل میں وہ کیوں نہیں گئے. اٹ از ناٹ انکانسٹیٹیوشنل. جو بھی نیب کے چیئرمین نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اٹ از اور وہ والے کیسز اس ٹائم پہ یہ کیسز چل رہے تھے جب پرائم منسٹر صاحب خود حکومت میں نہیں تھے اور انڈر ڈیوریس جو ہے کنفیشنز لیے گئے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کین ریلیٹ ٹو دا فیکٹ کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے. ان کی لیڈرشپ جیلوں میں جا چکی ہے. سپریم کورٹ کو کارروائی کا حکم دینا چاہیے. دیکھیں کورٹ کو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے دونوں کے خلاف کارروائی کا حکم دینا چاہیے. بوریا بستر باندھ کے میرا خیال ہے کہ بوریا بستر اچھا بات تو 10 سال کا اگریمنٹ کر کے the point is کہ دیکھیں ایسے کیسز جن میں جب پرائم منسٹر پاور میں تھے ہی نہیں اور ایسی انسٹیٹیوشن جو ان کے خلاف فیصلہ جو ہے بائسڈ بھی کر دیتی تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کچھ نہیں کر سکتے. ایک منٹ لیکن مشرف کا ایرا چھوڑ دیں تو مجھے یہ بتائیں ندیم صاحب, مشرف صاحب نے کچھ بھی نکالنا ہوتا یا بنوانا ہوتا یا خود ہی ایک ڈاکیومنٹ بنا لیتے تو بنوا لیتے نا. تو آج آ کے جو کیسز کوشٹ ہیں جو ٹائم بارڈ ہیں ان کو دوبارہ کس طرح ایک نیب ٹائم بارڈ کا ایشو نہیں ہے. سپریم کورٹ ری ٹرائل آرڈر کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن ہے پہلے مثال موجود ہے. when the prime minister was helpless اس وقت ایک انسٹیٹیوشن جو تھا ان کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی تھی. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آپ اگر بار بار صرف یہ کہتے رہیں گے کہ انسٹیٹیوشنز پہ دباؤ ہے اور آپ خود کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انسٹیٹیوشن کام ہی نہیں کر رہے آپ کے گالیاں دیتے رہے ہیں اور اگینسٹ ایک سال اس قوم کا ضائع نہیں تھا ہونا اگر ایف بی آر اور نیب کام کرتے. قوم کا اس لیے ضائع ہو رہا ہے کہ آپ ثبوت دے رہے ہیں. اب جب ساری ہیئرنگ گزر گئی ہے تو آپ 1500 پیجز کے اور جو ہے ردی کے کاغذ لے آئے ہیں. وہ دوسری بات پہ چلے گئے اس کے اندر اس کا جواب لے لیں. آپ نے بھی سوال پوچھا, انہوں نے بھی سوال پوچھا, اس کا جواب لے لیں. ود ان کانسٹیٹیوشن رہنا, آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا. انسٹیٹیوشنز دباؤ میں, ایف بی آر دباؤ میں, نیب دباؤ میں. ایف بی آر اور نیب جو ہے ان کے چیئرمین the leader of the opposition and the government. وہ تو ہو گیا ٹھیک ہے نا, بول دیا نا. اب پرائم منسٹر کے دباؤ میں ہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن. مائزہ اب جواب پوچھا, جواب سن لیں. آپ دونوں اپنی آواز میں طاقت پیدا کریں اگر مائزہ سے مقابلہ کریں. اچھا جی بلا وجہ تو بولیں گے نہیں. مائزہ ثبوتوں کی ہے, ثبوت مائزہ ہمیں سارا قوم دیکھ رہی ہے, آپ اس لیے بول رہی ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہے جواب سننا نہ پڑے. جواب سن لیں, برا لگے گا. اصل سوال جو ہے نا سر, پوائنٹ آپ نے بول دیا. آپ نے نو یو ہیو سیڈ یور پوائنٹ اور آپ پروگرام کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. میں نہیں کری, میں ندیم صاحب سے. ندیم صاحب 3 دفعہ بول چکے مجھ سے بات کرنے کو. Now you have to let go now. آپ اگر انسٹیٹیوشنز کے اوپر دباؤ ڈالیں گے, آپ 8ویں دفعہ کہہ رہی ہیں, یہ آپ 8ویں دفعہ کہہ رہی ہیں. سن لی آپ کی بات, آپ کا رونا سن لیا ہم نے. اچھا جی, روکا کس نے؟ آپ نے بھی سوال پوچھا تھا, روکا کس نے؟ انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ تو مجبور تھے, اس وقت کوئی فیصلہ ہو سکتا تھا. یہ زبردست سوال ہے, کیوں رکے تھے یہ کیس؟ سر 1999 اکتوبر کے اندر ہوتی ہے گورنمنٹ چینج, ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں, کیسز کھل جاتے ہیں, گواہیاں آ جاتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں میجسٹریٹ کے سامنے جا کے گواہی دے دیتے ہیں. اس کے بعد پروسیکیوٹ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا, معافی نامہ لکھا, حکومت کے ساتھ, مشرف کے ساتھ اگریمنٹ کیا, NRO 1 ہوا, سعودی عربیہ پورا لاؤ لشکر سامان کے ساتھ چلے گئے. جس وقت وہ ملک سے باہر چلے گئے کوئی پروسیڈنگ کسی کورٹ میں نہیں ہو سکتی, ایکس پارٹے ہیں. 8 سال باہر بیٹھے رہے. یہ ذرا یہ لوگوں کو جو غلط فہمی ہے نا, جو لوگوں کو غلط فہمی ہے, میں جب سن لے بات, لوگوں کو جو غلط فہمی پھیلاتے ہیں نا, وہ جی مشرف کے وقت میں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے پیر پڑ کے ملک سے باہر چلے گئے تھے اور اسحاق ڈار کو چھوڑ گئے تھے پیچھے. اس لیے غصے میں انہوں نے آ کے سچ بتا دیا, پوری تفصیل لکھ دی. عجیب و غریب زبردستی کا بیان تھا, زبردستی کا بیان کہ 2006 میں جو فلیٹ خریدے, اسحاق ڈار کو 2000 میں یہ پتا چل گیا تھا کون سے فلیٹ خریدیں گے, اس کی سارے چیک نمبر وغیرہ سب بتا دیے. یہ کمال ہے. اس کے اندر تفصیل ہے, تفصیل 40 پہ ساری تفصیل, اکاؤنٹ کیسے کھلے وہ کھلے. ٹھیک ہے جی, یہ جواب مل گیا. جہاں تک وہ 3 جنریشن کا احتساب کے لیے پیش کرنا ہے, 3 نسلوں کا, جناب
وہ میں بولتا اسلام آباد کے جلسے میں بولا تھا, لوگ کہتے ہیں بلی کو گھنٹی کون باندھے گا, یہاں سوال یہ تھا شیر کو پٹا کون ڈالے گا. شیر کو پٹا ڈال کے ہم گھسیٹ کے سپریم کورٹ کے سامنے بٹھا دیے, مرضی سے نہیں گئے, لے جائے گئے وہاں پر. شازیہ بی بی کی باری. شازیہ بی بی, یہ حساب کتاب تو ویسے 3 خطوں کی مار تھا, 2 قطری سے مل گئے, 1 دبئی سے مل گئے. اب بس یہ خطوں کی مار, اور جس طریقے سے یہاں پر بھی مائزہ صاحبہ سمجھ رہی ہیں کہ عدالت کے باہر کھڑی ہیں اور بات کر رہی ہیں, میرا خیال ہے ٹاک شو کے آداب ہیں اور اس میں ہر ایک شخص کو ایک ٹائم ملتا ہے, آپ اپنی بات رکھیں. لیکن دیکھیے ضرورت اس بات کی ہے, عدالت کے باہر بولنے کے آداب نہیں ہے. عدالت کے باہر بھی بولنے پر ان کے ساتھ جو نوٹسز لیے گئے عدالت کی جانب سے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن دیکھیں آنریبل عدالتوں میں کیس ہے, آپ جج نہ بن جائیں, یہاں آپ ججمنٹس پاس نہ کریں. Let the court decide, کیونکہ پوری قوم کی نظریں عدالت پر ہیں. Let the court decide. If you are saying that, then practice it. You are not practicing it. We are practicing. You are trying to pressurize the honorable court sitting in this talk show also. That is why the Prime Minister went into court. Do not interrupt me. Let me finish this. اب دیکھیں, میں تو کہہ رہی ہوں, دیکھیں میں نے ابھی سمجھایا کہ ٹاک شو کے آداب. میں تو جواب دے رہی ہوں. پرائم منسٹر سپریم کورٹ میں نہیں گئے, پرائم منسٹر نے تو خط لکھا تھا, سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اسی لیے ان کو 2 برسوں کے بعد یاد آ گیا کہ شازیہ مری صاحبہ سے عمر صاحب اور مائزہ حمید صاحبہ, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.